12ویں صدی عیسوی اسلامی دنیا کے لیے ایک نہایت مشکل اور بے چینی کا دور تھا۔ مسلم سلطنتیں اندرونی اختلافات کا شکار تھیں، حکمران ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے اور دوسری طرف یورپ سے آنے والی صلیبی افواج نے شام، فلسطین اور بیت المقدس کے کئی علاقوں پر قبضہ جما رکھا تھا۔ مسلمانوں کے دلوں میں خوف اور مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسلامی دنیا اپنی طاقت اور عظمت کھو چکی ہو۔ انہی تاریک حالات میں ایک ایسا مرد مجاہد پیدا ہوا جس نے مسلمانوں کو دوبارہ اتحاد، جہاد اور امید کا راستہ دکھایا۔ وہ حکمران نہ صرف میدان جنگ کا شیر تھا بلکہ عدل، دیانت، عبادت اور سادگی کا بھی پیکر تھا۔ تاریخ اسے نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین کرام، 11ویں صدی کے اختتام پر یورپ میں مذہبی جوش و جذبہ بڑھنے لگا۔ پوپ اور عیسائی حکمرانوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے صلیبی جنگوں کا اعلان کیا۔ ہزاروں یورپی سپاہی مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ 1099 میں صلیبی افواج نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ شہر میں قتل عام ہوا اور مسلم دنیا شدید صدمے میں چلی گئی۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ متحد نہیں تھے۔ شام الگ، مصر الگ، عراق الگ اور ہر حکمران اپنی چھوٹی سی حکومت بچانے میں مصروف تھا۔ ناظرین کرام، اسی دور میں ابھرا ایک خاندان جسے زنگی خاندان کہا جاتا ہے۔ نور الدین زنگی کا اصل نام نور الدین محمود بن عماد الدین زنگی تھا۔ ان کی پیدائش تقریباً 1118 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد عماد الدین زنگی ایک عظیم سپہ سالار اور زنگی سلطنت کے بانی تھے۔ نور الدین نے بچپن ہی سے جنگی ماحول دیکھا۔ محلوں میں تلواروں کی چھنگار، سپاہیوں کی تربیت اور سیاسی سازشیں ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھیں۔ لیکن ان کے والد نے صرف جنگ ہی نہیں سکھائی بلکہ دین، عدل اور قیادت کی تعلیم بھی دی۔ نور الدین کو قرآن، حدیث، فقہ، عربی ادب اور ریاستی نظم و نسق کی تربیت دی گئی۔ ناظرین کرام، نور الدین زنگی بچپن ہی سے سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ دوسرے شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں وقت ضائع کرنے کی بجائے وہ علماء کی محفلوں میں بیٹھتے، سپاہیوں کی مشقیں دیکھتے اور سیاسی معاملات سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے گھڑ سواری سیکھی، تیر اندازی میں مہارت حاصل کی، تلوار زنی میں نام پیدا کیا اور جنگی حکمت عملی کا گہرا مطالعہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نور الدین کم بولتے تھے مگر جب بولتے تو الفاظ میں وزن ہوتا تھا۔ 1146 عیسوی میں عماد الدین زنگی قتل ہو گئے۔ یہ خبر پورے خطے میں پھیل گئی۔ دشمنوں کو لگا کہ اب زنگی سلطنت ٹوٹ جائے گی، لیکن نور الدین زنگی نے نہایت دانشمندی سے اقتدار سنبھالا۔ جب ان کو حکومت دی گئی اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی مگر ان کے اندر ایک عظیم رہنما کی صلاحیت موجود تھی۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے فوج کو منظم کیا اور اعلان کیا کہ صلیبیوں کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، نور الدین زنگی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت اتحاد میں ہے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مسلم حکمرانوں کو متحد کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس دوران کئی بار صلیبی افواج نے مسلم علاقوں پر حملے کیے مگر نور الدین نے ہر حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی بے مثال تھی۔ وہ دشمن کے نقل و حرکت پر نظر رکھتے، رات کے وقت اچانک حملہ کرتے اور سپاہیوں میں جوش پیدا کرتے۔ رفتہ رفتہ صلیبیوں میں نور الدین زنگی کا خوف پھیلنے لگا۔ ناظرین کرام، 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی نے دمشق پر قبضہ حاصل کیا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی سیاسی کامیابیوں میں شمار ہوتی ہے۔ دمشق اسلامی دنیا کا دل سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ شہر نور الدین زنگی کے زیر اقتدار آیا تو پہلی بار مسلمانوں کو امید محسوس ہوئی کہ صلیبیوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ نور الدین زنگی نے دمشق میں داخل ہو کر جشن منانے کے بجائے مسجد میں جا کر شکرانے کی نماز ادا کی۔ ناظرین کرام، نور الدین زنگی صرف سپہ سالار نہیں بلکہ ایک عظیم حکمران بھی تھے۔ انہوں نے مدارس تعمیر کروائے، علماء کی سرپرستی کی، مساجد بنوائیں، ہسپتال قائم کیے اور عدالتی نظام مضبوط کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو عام لباس پہن کر شہر کی گلیوں میں نکلتے تاکہ عوام کے حالات خود دیکھ سکیں۔
اگر کسی غریب کے ساتھ ظلم ہوتا تو نور الدین زنگی فوراً انصاف کرتے۔ ناظرین کرام، نور الدین زنگی یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک مصر متحد نہیں ہوگا صلیبی طاقتیں ختم نہیں ہو سکتیں۔ انہوں نے اپنے قابل جرنیل صلاح الدین کو مصر بھیجا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو بعد میں ایک عظیم فاتح بننے والا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں غیر معمولی صلاحیت دکھائی۔ نور الدین زنگی نے ان کی تربیت اور رہنمائی کی۔ دراصل صلاح الدین کی کامیابیوں کی بنیاد نور الدین نے رکھ دی تھی۔ اگر نور الدین زنگی مسلمانوں کو متحد نہ کرتے، فوج کو منظم نہ کرتے اور مصر پر توجہ نہ دیتے تو شاید بیت المقدس کبھی آزاد نہ ہو پاتا۔ ناظرین کرام، 1174 عیسوی میں نور الدین زنگی بیمار پڑ گئے۔ مسلسل جنگوں، سفر اور ریاستی ذمہ داریوں نے ان کی صحت کو متاثر کیا تھا۔ بالآخر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کی خبر سن کر پورے شام میں غم کی فضا پھیل گئی۔ علماء، سپاہی، غریب اور عام لوگ سب رو رہے تھے، کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک محسن حکمران تھے۔ نور الدین زنگی کو اسلامی تاریخ میں صلیبیوں کے خلاف مزاحمت کی علامت، مسلم اتحاد کے معمار اور صلاح الدین ایوبی کے روحانی استاد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے صرف سلطنت نہیں بنائی بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں دوبارہ امید پیدا کی۔ ناظرین کرام، تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے، بہت سے فاتح آئے، مگر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ نور الدین زنگی انہی عظیم لوگوں میں شامل تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر ایمان، اتحاد اور انصاف موجود ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔